نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام. معزز ناظرین و سامعین، گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم جل جلالہ امن والہ نے ہمیں عبادات کا جو حسین و جمیل گلدستہ عطا فرمایا، ان کے پیچھے جذبہ عشق و محبت کا فرما ہے، اور محبت کے مراحل اور مظاہر ہیں. یوں ہی یہ عبادات اپنے اندر کریمانہ شان رکھتی ہیں، اور جود و عطا اور سخاوت ان کی روح ہے. ہمارا رب بھی کریم، رسول بھی کریم. یا رب تو کریمی و حبیب تو کریم، صد شکر کے ہستیں میانے دو کریم. رسول بھی کریم، رب بھی کریم، اور قرآن بھی قرآن کریم. اور جس ماہ مقدس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا وہ مہینہ رمضان بھی کریم. تو اس کا کتنا کرم ہے. اسی لیے اس کی شان کریمی، اس کی بارگاہ میں اس ماہ مقدس کی رحمتوں اور برکتوں بری ساعت میں رجوع اللہ، توبہ استغفار بھی کریں، تلاوت قرآن بھی کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھیں، اور الحاق کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ رو رو کے گڑ گڑا کر کے دعا کریں کہ پروردگار عالم اپنی شان کریمی کا صدقہ، اپنے محبوب کی شان کریمی کا صدقہ، قرآن مجید کے کریم ہونے کا صدقہ اور اس ماہ کریم کا صدقہ کرم فرمائے، اور اس وبا سے، مصیبت سے، ابتلا سے، آزمائش سے نجات عطا فرمائے. تو حضرات گرامی، عرض کر رہا تھا کہ اسلامی عبادات جود و عطا اور سخاوت ان کی روح ہے. یعنی یہ ہم سے کچھ لینے نہیں آتی، یہ دینے آتی. رب بھی کریم، ہمارے رسول بھی کریم، اور قرآن بھی کریم، اور جس مقدس مہینے میں نازل ہوا وہ ماہ رمضان بھی کریم. اور عام طور پر اردو میں کریم کا ترجمہ کیا جاتا ہے سخی. اگرچہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب پروردگار عالم کو کریم کہیں
تو اس کا اردو ترجمہ میں سخی نہ کیجیے، اس لیے کہ اس لفظ میں ایک جول ہے۔ سخی اس کو کہتے ہیں جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اور پروردگار عالم کھانے سے پاک ہے، وہ خود نہیں کھاتا، ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، رب العالمین ہے۔ اسی کی شان کریمی کا پرتو اور عکس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سخی دو طرح کے ہوتے ہیں، سخی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ، سخی لوگ وہ ہوتے ہیں جو فقیروں کو اپنے گھر اپنے در پہ بلا کے دیتے ہیں، اور دوسری قسم کے سخی وہ ہوتے ہیں جو فقیروں کے گھر جا کر دیتے ہیں۔ کعبہ بھی سخی ہے مگر فقیروں کو بلا کے دیتا ہے۔ ماہ رمضان بھی سخی ہے، مسلمانوں کے گھر آ کے دیتا ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا فضل عام آیا۔ تو کتنا احمق ہوگا وہ فقیر کہ سخی خیرات بانٹنے، برکتیں اور رحمتیں لٹانے کے لیے دروازے پہ دستک دے رہا ہو، اور وہ دروازہ بند کر کے غفلت کی نیند سو رہا ہو۔ کتنا احمق ہوگا وہ فقیر۔ بال نے اسی لیے کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اس لیے ان مقدس، بابرکت اور رحمتوں سے بھرپور لمحات کو اللہ کی یاد میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، دن کو روزہ، رات کو قیام کرتے ہوئے گزاریے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ مہینے ہیں 12۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور اسلامی کیلنڈر کی روح سے رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے۔ اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کا نام ذکر فرمایا، اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں آیا، ماہ رمضان المبارک کا نام قرآن میں آیا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ محدثین نے بحث کی کہ اس کو اللہ کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ اور دراصل بات یہ ہے، باقی جتنے مہینے ہیں ان میں خاص تاریخوں میں، اور ان خاص تاریخوں میں بھی خاص اوقات میں عبادت ہے۔ مثلا حج کے مہینے لے لیں تو مخصوص ایام میں، مخصوص تاریخوں میں مخصوص عبادات ہیں، مگر رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت عبادت۔ روزہ رکھنا بھی عبادت، رکھوانا بھی عبادت، روزہ کھولنا بھی عبادت، روزہ کھلوانا بھی عبادت۔ دن بھر روزے سے عبادت میں گزرا، سحری افطاری بھی عبادت،
سونا بھی عبادت، تو پورا دن پوری رات، دن بھی عبادت، رات بھی عبادت، صبح بھی عبادت، شام بھی عبادت. اس لیے اس کو فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ مہمان بن کر ہمارے پاس آیا. اب دیکھیے، جب کوئی معزز مہمان آئے تو اس کے استقبال کے لیے کس قدر اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ مہمان کسی عظیم ہستی کی طرف سے بھیجا گیا ہو تو پھر اس کے استقبال کے لیے کس قدر اہتمام ہونا چاہیے. تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ پروردگار عالم نے جس کو بھیجا، مہمان بن کر آیا، اس کے استقبال کے لیے مسلمانوں کو کس قدر اہتمام کرنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اب ذرا اندازہ فرمائیے کہ خطاب فرمانے والے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خطیب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور سامعین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، اور موضوع ماہ رمضان مبارک کی عظمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑا عظمت والا، بڑا عظیم مہینہ سایہ فکن ہوا چاہتا ہے. فرمایا جو بڑا مبارک مہینہ ہے، وشار اول ہو رحمت، اوسط ہو مغفرت، آخر ہو اتکم من النار، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا وہ عظیم مہینہ، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جسے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا عظیم، عظمت والا ہے، مبارک ہے، برکتوں والا ہے، اس کی برکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. فرمایا کہ اس کا پہلا اشرہ رحمت ہے، اس کا درمیانی اشرہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ السلام. فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کے روزے رکھے، پروردگار عالم اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكما قال علیہ السلام، جو راتوں کو، اس مقدس مہینے کی راتوں کو قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، پروردگار عالم اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ رحمتوں کی برسات لے کے آیا ہے، یہ مغفرت کے سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے، اور جہنم سے آزادی کی پروانے لے کے آیا ہے. اس لیے اس کی راتوں کو، اس کے دنوں کو، اور ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساتھ کو، ایک ایک گھڑی کو اس کی یاد میں گزاریے. پروردگار عالم توفیق خیر نصیب فرمائے، اس کی رحمتوں برکتوں سے وافر حصہ میں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سید یا حبیب.